زبور کی کتاب اس کا زبور نمبر 127، پہلا تسلیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 18۔ زبور 127 کی پہلی آیت میں خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے، اور اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا اب سے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہوا، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ پہلا تسلیکیوں 5واں باب 18ویں آیت۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں ہر وقت دیکھتا، ہمارا خدا زندہ، ہر حالات میں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو ہمیں دیکھتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ شافی بن جاتا ہے، جب ضرورت مند ہوتے ہیں تو وہ مہیا کرنے والا یہوہ یری بن جاتا ہے، اور جب ہم مشکلات میں گر جاتے ہیں تو وہ حلے مشکلات بن جاتا ہے۔ اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کہ وہ ہر وقت اپنے لوگوں کی مدد اور حفاظت کرے۔ مجھے یاد ہے گزشتہ ہفتوں میں یا مہینوں میں جب بھائی شہزاد مجھ سے ملتے تھے تو اپنی پریشانی کا ذکر کرتے تھے مکان کے حوالے سے، ہم سب مل کر اس مقصد کے لیے دعا بھی کر رہے تھے، تو خداوند نے انہیں ایک اچھا گھر مہیا کیا۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکر گزاری کے حوالے سے خداوند کے کلام میں سے آج کی شام ہم سیکھیں، شکر گزاری کے حوالے سے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ جو پہلی تلاوت کی گئی ہے زبور 127، ہم جانتے ہیں قوم بنی اسرائیل زبوروں کو بڑے جوش و خروش سے، یا ان کی زندگی میں زبوروں کی بڑی، اسی طرح نہ صرف ان کی بلکہ مسیحی قوم کی زندگی میں بھی ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جتنی بھی کلیسیائیں ہیں، کوئی کسی گیت کو پسند کرتی ہے اور کوئی کسی گیت کو پسند کرتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کسی چند گیت نہیں گاتے، لیکن زبوروں کی یہ خصوصیت ہے کہ تمام کلیسیائیں خوشی سے بھی، اور زبور جو ہے وہ اپنی عبادات میں مختلف طرزوں سے، مختلف راگوں کے ساتھ ان زبوروں کو گایا جاتا ہے۔ زبور کی کتاب 5 حصوں پر مشتمل، زبور کی کتاب 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ زبور نمبر 120 سے لے کر 136 تک کا جو زبور ہے، یہ ہیکل کی زیارت کے زبور کہلاتے ہیں۔ ہیکل کی زیارت کے زبور کہلاتے ہیں۔ جب سال ہا سال یا جب کبھی قوم بنی اسرائیل ہیکل کی زیارت کے لیے خداوند کے حضور پیش ہوتے تو ہر ایک سٹیپ پر وہ کھڑے ہوتے، سیڑھی پر، تو ایک زبور کی تلاوت کرتے یا اسے گاتے۔ اسی طرح وہ گاتے گاتے اپنے مقام تک خداوند کی حضوری میں پہنچتے۔ زبور نمبر 127 میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے
تو بنانے والے کی محنت ہم ہزاروں کوششیں کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہماری محنت کیا ہو جاتی ہے؟ اب بیکار ہو جاتی ہے۔ خداوند کب گھر بناتا؟ خداوند سوال ہے کب گھر بناتا؟ اور کن کا گھر خدا بناتا ہے؟ کب گھر بناتا ہے اور کن کا؟ خدا ان لوگوں کا گھر بناتا ہے جو اس سے پیار کرتے، جو اس سے مانگتے کہ اے خدا میں تجھ سے منت کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ تو میری مدد کر، میرا گھر بنا۔ مثال کے طور پر پہلی آیت میں لکھا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت۔ بہت مال و دولت ہو، بہت مشہور آدمی ہو، وہ اپنی دانش میں، عقل میں بہت ماہر ہو، لیکن اگر خداوند کی مرضی شامل نہ ہو، اس کی ساری دولت، ساری عقل ردی کی ٹوکری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب ستائش، سارا جلال کس کے نام کو ہے؟ خداوند کے نام کو ہے، جو ہماری مدد اور حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے کیونکہ نام پولس رسول کے خط میں سے جو ہم نے خدا کے کلام میں سے حوالہ پڑھا ہے، 5ویں باب کی 18ویں آیت میں ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ پہلے تھا کہ گھر بنانا ہے، اب گھر خدا نے بنا دیا، ہماری مدد اور حفاظت کی، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی شکر گزاری۔ یہاں جو لفظ ہے نا شکر گزاری کرو، 3 الفاظ پر مشتمل ہے کہ شکر گزاری کرو۔ یہ حکمیہ لفظ، یہاں جو لفظ کرو کا استعمال کیا گیا ہے، یہ حکمیہ لفظ، یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمیں کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے جی؟ سوال ہے کہ خدا کی شکر گزاری کیوں کریں؟ ابھی ہم نے پڑھا وہ تو نیند ہی میں ہمیں دے دیتا ہے، تو ہم پھر اس کی کیوں شکر گزاری کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک بن مانگے ہمیں مل جاتی ہے کبھی چیزیں، تو پھر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں؟ تو اس کے لیے زبور 104 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہہ، اے خداوند میرے خدا تو نہایت بزرگ ہے اور تو حشمت اور جلال سے مبلس ہے۔ ہمارا خدا بزرگ خدا، اس کی بزرگی کے لیے ہمیں اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ وہ تمام الہوں سے، تمام بادشاہوں سے، تمام خداؤں سے بڑا خدا۔ پھر سوال ہے کن لوگوں کے درمیان ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے؟ کن جگہوں پر کیا ہمیں ایسے ہی شکر گزاری کر دینی چاہیے؟ اپنا گھر میں بیٹھ کے آپس میں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ زبور 35 کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، میں بڑے مجمع میں تیری شکر کروں، میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری۔ پھر ہے کن باتوں میں ہمیں خداوند کی شکر گزاری کریں؟ کن کفسیوں کے نام پولس رسول کے خط کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب باتوں میں ہمیں خداوند کی کیا کرنی ہے؟ شکر۔ سب باتوں، ایسا نہیں کہ کوئی ایسی بات ہو رہ جائے کہ ادھی نہ کرو باقی نہیں، بلکہ سب باتوں میں ہمیں کیا کرنی ہے؟ خداوند کی۔ بلکہ لوسیوں کے نام پولس رسول کے خط میں لکھا ہے 3 باب کی 17ویں آیت میں، کلام کرو یا کام، جو بھی کرو خدا کے نام سے اور شکر گزاری سے۔ ہمیں اکثر ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی صاحب آپ کیسے ہیں، بھائی جان آپ کیسے ہیں، انکل آپ کیسے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی شکر ہے۔ کلام کریں یا کام کریں، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کا
شکریہ ادا کرنا. شکر گزاری خداوند کو پسند ہے. زبور 50 کی جو ہے ہمیں 23ویں آیت میں اس بات کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں. پھر سوال ہے عمر کے کس حصے میں ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے؟ عمر کے آیا جب میں چھوٹا بچہ ہوں اس وقت کہ مجھے کھانا فری میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کام کر رہے ہیں، خدا مجھے میرے والدین کو طاقت دے رہا اور میں خدا ان کی شکر گزار. آیا جوانی میں جب میں پورے جوبن پہ ہوں، جوش میں ہوں، زور میں ہوں کہ خدا میری مدد کر رہا ہے، مجھے خدا کی شکر گزار. آیا بڑھاپے میں کہ تو نے میری ساری عمر مدد اور حفاظت کی ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی شکر گزاری. زبور 104 کی 33ویں آیت میں لکھا ہے میں عمر بھر خداوند کی عمر جب سے پیدا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے. جتنی عمر گزر چکی ہے اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا. ہمیں اگلے پل کا تو پتہ ہی نہیں ہے. اب جو سب سے مزے کی بات خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کن اوقاتوں میں کب ہمیں جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کرنا. یعنی جیسے آج ہم شکر گزاری کے موقع پہ جب ہم خوش ہوں، جب خداوند ہمیں سرفراز کرے، جب خداوند ہمیں کامیابی بخشے، ترقی بخشے، سرفرازی بخشے، صرف انہیں وقتوں میں خدا کا شکریہ ادا کرنا. کیا صرف اسی وقت ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے؟ آج ہم ایک اور انداز سے سیکھیں. جب ہم دکھ میں ہو، بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو، ایون بستر مرگ پر ہوں تو خدا کا شکریہ ادا کریں. یہ میں نہیں کہتا بلکہ خدا کا کلام ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے. ایوب کی کتاب کے دوسرے باب میں سے ہم اس مثال کو سیکھیں گے. دوسرے باب کی 9ویں آیت سے تب اس کی بیوی نے اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا. ایوب کی بیوی اپنے ہسبینڈ سے یعنی کہ ایوب سے کہتی ہے سب کچھ تباہ ہو گیا، کہتی ہے خدا دے نام دی تکفیر کر اور مر جا. 10ویں آیت پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی بات کرتی ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی. ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے ہونٹوں سے خدا کی خطا. اور پھر تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے اس کو سمیٹا بھی جائے مضمون کو. تو اسی باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام کیا ہو. یہ ایوب کی طرف سے شکر گزاری کے الفاظ ہیں. یہ کیا تھے؟ کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام. ہم کہتے ہیں نا جب کوئی کامیاب ہو کے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جان آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بڑی کامیابی حاصل. لیکن ایوب ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوں اس وقت بھی خداوند کو مبارک کہنا ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ شکر گزاری جو ہے وہ حالات کو بدل دیتی ہے. شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو در حقیقت ہم گواہی دیتے ہیں. شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ شکر گزاری ہماری گواہی ہے. گواہی کس چیز کی؟ کہ خداوند نے میری زندگی میں کام کیا. یہ میری حکمت اور عقل اور دانش سے نہیں، میرے زور سے نہیں، میرے روپے پیسے پر نہیں، بلکہ خداوند کی قدرت سے یہ کام میری زندگی میں ہوا ہے. ہم پہلے سیکھ رہے تھے نا کہ ہمیں خدا کی شکر گزاری اس لیے کرنی ہے، وہ نہایت بزرگ اور رحیم ہے. ہمیں اپنی دولت پر،
اپنی عقل پر دانش پر فخر نہیں بلکہ خدا پر فخر کریں۔ اسی بات کو کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ خداوند ہم اپنے خودی کا انکار کرتے ہیں، اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں کہ زندہ باد خدا تو نے مجھے کامیاب کیا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے زور دیا کہ میں کامیابی حاصل کروں، تو نے مجھے روپے پیسے سے، تو نے مجھے گھر سے، تو نے مجھے اولاد سے، تو نے مجھے اس چیز سے، اس چیز سے، ایک ایک چیز سے ہم نام لے لے کر کہہ سکتے ہیں کہ تو نے مجھے عنایت کی، ہم تیرا شکریہ ادا کریں۔ دولت کے لیے، اولاد کے لیے، گھرانوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد اپنے والدین کے لیے، پورا خاندان گھر کے لیے، گھرانوں کے لیے۔ اگر ہسبینڈ ہے، اگر وائف ہے، دونوں اپنی جابز کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں۔ بہت سارے لوگ بے روزگار دنیا میں پھر رہے ہیں، مہنگائی سے مارے ہوئے لوگ، خدا وافر مقدار میں ہر چیز ہمیں مہیا کرتا ہے، ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں۔ ہم بھوکے پیٹ اٹھتے ضرور ہیں لیکن سوتے نہیں ہیں، وہ کہاں سے ہمیں مہیا کر دیتا ہے؟ یہ اس کا فضل، اس بات کے لیے ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم جب اس شکر گزاری کی عبادت میں شامل ہیں تو اس بات کے لیے ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیشہ ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ جب ہم بیمار ہوں، جیسے شروع میں سیکھ رہے تھے، تو وہ ہمیں شفا دے، شافی کرتا ہے۔ ضرورت مند ہو تو وہ مہیا کرنے والا ہے، مشکلات میں ہو تو وہ حل مشکلات میں، دشمنوں سے گھرے ہوں، لکھا ہے تیرے پاس 1000 گر جائیں گے پر تیرے ہمیں چھڑاتا ہے، آزاد کرتا ہے، وہ ہماری طرف سے جنگ لڑتا ہے، وہ کہتا ہے تم خاموش رہو، خداوند آپ تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ خداوند ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے، حالات سے، دیگر دشمنوں سے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو